بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم مشکات شریف کورس جو ہے وہ کر رہے ہیں اور مشکات شریف کے اندر کتاب الایمان اس کا آج چوتھا سبق ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، لا یسمع بہ احد من ہذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم یموت، میری اس امت میں سے کوئی بھی ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہوں، اور جو میرے بارے میں سنیں ثم یموت، پھر فوت ہو جائیں، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جس نبوت اور رسالت کے ساتھ جو ہے مجھے بھیجا گیا ہے اور میں کائنات کے اندر تشریف لایا ہوں، اگر وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا تو الا کان من اصحاب النار، تو وہ شخص جو ہے وہ جہنمی ہوگا اور دوزخی ہوگا۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یسمع بی احد من هذه الامۃ، اس امت میں سے کوئی شخص بھی ہوں۔ تو یہاں پر امت سے مراد جو ہے وہ امت دعوت ہے۔ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے امت اجابت اور ایک ہوتی ہے امت دعوت۔ امت دعوت کے اندر جو یہودی بھی شریک ہیں، عیسائی بھی شریک ہوتے ہیں، کافر اور مشرکین جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو جہاں تک جس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام نہ پہنچا، ٹھیک ہے، تو اس کو موحد کہا جاتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں کریمین طیبین طاہرین مرحومین مغفورین، تو آپ کا زمانہ فطرت کا زمانہ تھا، تو آپ جو ہیں موحد کہلاتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے امت اجابت اور دوسری ہوتی ہے امت دعوت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اس امت میں سے، تو یہاں اس امت سے مراد امت دعوت ہے، کافر ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، ان تمام میں سے جس کے پاس بھی میرا پیغام پہنچ گیا تو اگر وہ میرے اوپر ایمان نہ لایا تو وہ بندہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ جو ایمان لے آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے امت اجابت۔ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لہم اجران، تین شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہوتا ہے، ڈبل اجر ہوتا ہے۔ رجل من اہل الکتاب، ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہوں، آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی وہ ایمان لے آیا۔ والعبد المملوک، اور دوسرا ایسا غلام جو کسی کا غلام ہو، ٹھیک ہے، کسی کی ملکیت میں ہو، اذا ادا حق اللہ تعالی و حق موالیہ، جب وہ اپنے آقا کا بھی حق ادا کریں اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حق ادا کریں۔ یا ایسا غلام تھا، وہ غلام مشترک غلام ہے، کئی اس کے آقا ہیں، اب وہ تمام کی برابر برابر خدمت کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کے اوپر وہ بھی ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ دگنا اجر ہے۔ ایک اجر جو ہے اللہ کا حق ادا کرنے کا ہے اور دوسرا اجر جو ہے وہ اپنے آقاؤں کا حق ادا کرنے کا ہے۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ آمَةٌ، اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے پاس لونڈی ہوں، یا تَعُوهَا، وہ اس سے وطی کرے، صحبت کریں، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، پھر اس کو ادب سکھائیں اور اچھے طریقے کے ساتھ ادب سکھائیں، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس کو جو ہے وہ تعلیم دے اور بہتر انداز کے اندر تعلیم دے، ثُمَّ اعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، پھر وہ اس کو آزاد کر دے اور آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لے، فَلَهُ اجران، اس کے لیے جو ہے وہ بھی ڈبل اجر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے لونڈی کو تعلیم دی، ادب سکھایا اور پھر آزاد کر، اس کا ایک ثواب ہے اس کی تربیت کرنے کا، اور دوسرا یہ اس کو آزاد کر کے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو یہ اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ پہلا وہ شخص کہ جو جو اہل کتاب میں سے تھا اور پہلے نبی پر ایمان لایا، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا،
اور ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لایا. اب پہلے انبیاء پر ایمان لانے کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا ثواب بھی اس کو ملے گا. تیسری روایت وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کروں، میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کام کر لیں تو عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو گویا کہ انہوں نے مجھ سے اپنا خون جو ہے وہ محفوظ کر لیا اور بچا لیا، اور اپنے مال جو ہے وہ مجھ سے محفوظ کر لیے، الا بحق الاسلام، جب مگر یہ کہ اسلام کے حق کی وجہ سے، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. یہاں جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں، تو یہاں تک کا مطلب حتی جو ہے یہاں پر کے معنی میں، جیسے کہا جاتا ہے اسلمت حتی ادخل الجنت، کہ میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو مجھے حکم الہی ہے کہ ملک گیری یا مال کے لیے جو ہے وہ جہاد نہ کروں، بلکہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے جو ہے وہ اس کی نیت سے میں جہاد کروں. یہاں پر دو تین باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مشرکین عرب کے لیے حکم جزیہ نہیں، وہ ایمان لائیں یا قتل و قید جو ہے وہ ہوں گے، یا ان کو قتل کیا جائے گا یا ان کو قید کیا جائے گا، یا وہ ایمان لائیں گے. اگر مشرکین عرب جو ہے وہ جزیہ نہیں دیں گے، جزیہ وہ نہیں دیں گے، بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے یا تو وہ ایمان لائیں تو یا ان کو قتل کیا جاتا ہے یا ان کو قید کیا جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان کو تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. دوسرا پارہ آیت نمبر 193. اور اہل کتاب جو عرب والے تھے اور عجم کے تمام کفار کے لیے یا ایمان ہے یا جزیہ ہے، ورنہ قتل ہے اور قید ہے. کہ جو اہل کتاب ہیں عرب والے مکمل، اب اس کے اندر جو ہے وہ مشرکین مکہ نہیں بلکہ مکمل اہل عرب کے جو اہل کتاب ہیں یا عجمی جو ہیں، ان کے اندر جو کافر لوگ ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یا تو وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ جزیہ دیتے ہیں. اگر وہ ایمان بھی نہ لائیں، جزیہ بھی نہ دیں، تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے یا قید کیا جاتا ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر. 9 پارہ اور 29 نمبر آیت کنز ایمان شریف. تیسری صورت یہ ہے کہ مرتد کے لیے یا اسلام ہے یا قتل ہے. مرتد جو ہوتا ہے، مرتد کے لیے یا وہ اسلام لانا ہے یا اس کو قتل کیا جائے گا. اب مرتد کے لیے نہ جزیہ ہوتا ہے نہ قید ہوتا ہے. مرتد کو جو ہے وہ قید نہیں کیا جاتا، اس کے لیے جزیہ نہیں ہوتا. اس کے لیے دو ہی آپشن ہے، یا وہ جو ہے اسلام لے یا قتل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا تقاتلوہم او یسلمون، کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں. اس کے بعد ہے باغیوں کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ باغیوں کے لیے یا تو ان کو قتل کیا جاتا ہے یا بغاوت سے توبہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں. فقاتلوا التی تبغی، کہ جس نے زیادتی کی ہے، بغاوت کی ہے، تم اس سے لڑو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عمل کی طرف لوٹ آئیں. 9 پارہ آیت نمبر 49 ہے کنز ایمان شریف. تو یہاں پر اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ اس حدیث پاک کے اندر صرف یہ ذکر ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ حج وغیرہ کا ذکر نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک اس وقت جو ہے وہ روزے کے احکام اور حج اور جہاد کے احکام جو ہے وہ نازل نہیں ہوئے تھے. جب جہاد کے احکام آ گئے تو الگ احادیث کے اندر پھر ان کے بارے میں الگ احکام آئے.
تو ایسے ہی ہے جیسے جیسے بعد میں فرقے بنتے رہے ان کے جو ہے پھر الگ الگ احکامات آتے رہے، مگر جیسے مرتد ہیں ان پر ارتداد کا جہاد جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کذاب کے معتقدین پر جہاد کیا۔ اب یہ قادیانی وغیرہ ہیں، مرتدین ہیں، قادیانی ہیں، مرتد ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہوتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ اس حدیث پاک کے اندر جو یہ کہا گیا کہ جس نے جو اللہ پر ایمان لایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیا، تو یہ صرف اسی کے اندر حصر بند نہیں، بلکہ اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت تک جہاد یا روزے کے احکام ہی نازل نہیں ہوئے تھے، وگرنہ ان چیزوں کا ذکر بھی یہاں پر موجود ہوتا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو ہمارے نمازوں کی طرح نماز ادا کریں اور ہمارے قبلہ کو منہ کریں، ہمارا ذبیحہ کھائیں، فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، تو یہ وہ مسلمان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، لہذا تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو۔ تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ احادیث کے اندر مختلف احادیث کے اندر آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ تو ان احادیث کے اندر جو اختصار کے ساتھ جو ہے ایک دو چیزوں کا ذکر ہے، تو یہ حصر کے لیے نہیں، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز یہ پڑھیں گے باقی احکام پر عمل نہیں کریں گے تو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، یا روزہ ہی رکھیں گے باقی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا نماز روزہ وغیرہ کرتے رہیں گے اور حج نہیں کریں گے تو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں۔ دعا اللہ تعالی ہمیں جو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔